السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جناب، بھارتی میڈیا جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اب ایک نئی تھیوری مارکیٹ کے اندر وہ لوگ لائے، حلال ڈرونز اور حرام ڈرونز کے حوالے سے۔ جی ہاں، بالکل، یہ بھی تھیوری وہاں سے آئی ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر بھی انہوں نے دیا ہے کہ آخر یہ حلال ڈرونز ہوتے کیوں ہیں۔ یہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پوری تھیوری رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تو ان کی بے عزتی ہو ہی رہی ہے، ان کی تذلیل ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کی تذلیل کرتا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے جو جھوٹے پروپیگنڈے ہیں نا وہ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ تفصیل سے ان کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں کل کے دن کے حوالے سے۔ کل کا دن پاکستان کے حوالے سے بڑا اچھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ایس ایل کا آغاز ہوا، اچھا سیم ڈے آئی پی ایل اور پی ایس ایل کا آغاز ہونا تھا، لیکن پی ایس ایل کا میچ تو بڑا اچھا ہوا ہے کل، لیکن آئی پی ایل کا میچ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے شروع نہیں ہو سکا۔ خیر، اور کل کا جو پی ایس ایل کا میچ تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ پنڈی اسٹیڈیم کے اندر تھا، وہی پنڈی اسٹیڈیم جس کو بھارتی میڈیا نے تباہ کر دیا تھا۔ خیر، وہیں پہ کل پھر میچ بھی ہوا ہے، اور آرمی چیف نے بھی کل کے میچ کے اندر جو ہے وہ شرکت کی، اور بڑا اچھا جو ہے وہ بڑا شاندار آغاز ہوا ہے، آتش بازی کی گئی ہے، بڑی اچھی جو ہے وہ سپیچز وہاں پہ دی گئی ہیں۔ تو ایک یہ خبر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت سے جناب اپنی جو ہے وہ ہار برداشت نہیں ہو رہی، اور اب معاملہ یہ کہ ان کی جو میوزک کمپنی، آپ ان کی نا صرف ان کی سوچ، ان کی چھوٹی سوچ، ان کی گھٹیا حرکتوں سے اندازہ کیجئے کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی ایک میوزک کمپنی ہے زی میوزک، انہوں نے یوٹیوب چینل سے عاطف اسلم کے جو گانے یا ان کے نام جو ہیں وہ ہٹا دیے ہیں، اور پاکستان کے جتنے بھی سنگرز ہیں ان کے گانے یا ان کے نام جو ہیں وہ ہٹائے جا رہے ہیں، اور یہ ہدایت جو ہے ان کے بقول بھارتی وزیر اطلاعات کی جانب سے جو ہے وہ آئی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے۔ مطلب نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے۔ اور ایک اور کام، بلکہ یہی نہیں، انہوں نے جو امیزون ہوتا ہے بیسیکلی جہاں سے شاپنگ وغیرہ کی جاتی ہے، وہاں پر جو امیزون ہے اور فلپ کارٹ ہے، وہاں کے ان کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھارتی حکومت نے جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پاکستانی جھنڈا نہیں بیچنا۔ ان کی سوچ سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا چھوٹا ان کا ذہن ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو نوٹسز باقاعدہ طور پر جاری کیے گئے ان پلیٹ فارمز کو کہ آپ نے پاکستانی جھنڈا نہیں بیچنا۔ مطلب پاکستانی جھنڈا اگر کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن یہ نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں ہی کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو خیر یہ سب کچھ کر ہی رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو لڑ ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی پنگا لیا ہوا ہے۔ اور وہاں پہ کہانی کیا ہے، اور بیسیکلی وہاں پہ ایک نیا تجارتی جو ہے وہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا، اور اس میں بنگلہ دیشی ریڈی میڈ گارمنٹس کے داخلے کو صرف 2 ہندوستانی بندرگاہوں کلکتہ اور ممبئی تک جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے کہ یہاں سے ان کی انٹری ہو سکتی ہے، باقی کسی جگہ سے جو ہے وہ ان کی انٹری نہیں ہو سکتی، اور ان درآمدات کے لیے پہلے استعمال ہونے والی تمام زمینی بندرگاہیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، جن کی مالیت سالانہ $700 ملین سے زیادہ ہے، جو تجارتی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کا اشارہ ہے، اور یہ تبدیلی غالباً بنگلہ دیشی اقدامات کے جواب میں آئی ہے، کیونکہ یونس حکومت نے بھی جو ہے وہ زمینی بندرگاہوں کے ذریعے ہندوستانی یان کی برآمد پر بندرگاہوں پر پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی تھی، اور اس سے ہندوستانی جو یان تھی اس کی برآمد پر جو ہے وہ اس کے اوپر کافی اثر بھی پڑا تھا۔ تو ایک یہ بھی انہوں نے پنگا لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک میں تصویر شیئر کرنا چاہوں گا، یہ ایک بیسیکلی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کلیش رپورٹ، یہ بیسیکلی سیکیورٹی معاملات کے اوپر جو ہے وہ کمنٹری کرتا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا انٹرسٹنگ، چائنا مارکس پاکستان 6 انڈین جیٹ کلز 3 رافیلز 1 Su-30 1 MiG-21 اینڈ 1 ہیرون UAV آن اٹس J-10C جیٹس۔ وہ چیزیں ہی لے رہے ہیں، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ تو یہاں پر چیزیں ان کے لے ہی رہے ہیں، وہاں پر بھی ان کے چیزیں لیے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک تو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو بھی بنائی تھی وہ رافیل طیاروں کے حوالے سے، وہ جو ان کے ہم نے مار گرائے تھے اس کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ وائرل ہو گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے، ان کے چیزیں ہی لینے چاہیے، جس قسم کی ان کی حرکتیں ہیں یا جس قسم کی ان کی سوچ ہے، ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور چھوٹی سی خبر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کامران مسیح کے حوالے سے۔ بیسیکلی ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے یہاں پر بھی فیک نیوز چلائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو پاکستان نے جو حملہ کیا تھا 10 مئی کو، وہ فائٹر جیٹ کے جو پائلٹ تھے وہ کامران مسیح تھے۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑی سی کریکشن کرتا چلوں کہ وہ فائٹر پلین نہیں اڑاتے، وہ بیسیکلی C-130 جو کہ ایک کارگو پلین ہے، وہ اس میں نیویگیٹر کا کام کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا ہمارے یہاں پہ یوٹیوب چینلز کے اوپر، مطلب یہاں پہ تو اتنی بھی خبر آ گئی تھی کہ جی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ پتہ نہیں ان کے بھائی کا انٹرویو کرنے لگ گئے ہیں، ان کے فیملی کے لوگوں کا انٹرویو کرنے لگ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ گئے ہیں۔ مطلب کامران مسیح ہے PAF کے آفیسر ہی، یہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ خبر غلط چلائی جا رہی ہے کہ وہ فائٹر جیٹ جو ہے وہ اڑا رہے تھے، وہ بیسیکلی C-130 جو کہ کارگو پلین ہے اس میں نیویگیٹر کا کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ بھی خیر اللہ والے لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کس کس کا انٹرویو کر دیا، ابھی تک انہوں نے خود کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہوئی
یہ ہمارے یہاں پہ خود ہی جو ہے وہ لوگوں نے ازیوم کر کے اور کہنے لگ گیا کہ جناب، اور بڑے بڑے اینکرز نے یہ خبر دی ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ جو پائلٹس ہوتے ہیں فائٹر جیٹس کے، ان کے پاس پراپر ہیلمٹ ہوتے ہیں. یہ پکچرز آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں پہ میں بتا چکا ہوں، خیر کیا کہہ سکتے. ایک یہ خبر دی جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. اب آ جائیں ذرا حلال ڈرونز کے اوپر اور حرام ڈرونز کے اوپر. یہ تھیوری کیا ہے بیسیکلی؟ یہ جناب ہمیں پتہ چلا ہے انجنا کشف سے، اور آج تک پہ یہ اینکر ہیں اور بڑا مشہور یوٹیوب چینل ہے، اور وہاں پہ یہ خیر یہاں پہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اس طرح کی خبریں دیتی ہیں. انہوں نے ایک پورا سیگمنٹ کیا ہے کہ جناب اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان ترکی سے جو ہے وہ ڈرونز کیوں لیتا ہے، اور آج کل یہ ترکی کے پیچھے لگے ہیں. آپ جانتے ہیں ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور طرح طرح کی ان کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ پاکستان کو ترکی سپورٹ کرتا ہے. بڑی ان کو جو ہے وہ چبھتی ہے یہ دوستی بھی. خیر، تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ان کے ڈرونز ہیں وہ حلال ڈرونز کیوں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہے، لیکن ترکیہ جو یعنی کہ ترکی جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں کی مارکیٹنگ ہی اس طرح کرتا ہے کہ اس کے ہتھیار حلال ہتھیار ہیں. اپنے ہتھیاروں پر دھرم کا چولا ڈال کر وہ دنیا بھر کے اسلامی دیشوں کو اپنے ہتھیار بیچتا ہے. ترکیہ ہتھیاروں کے بازار کا بہت بڑا کھلاڑی بننا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے ہتھیاروں کی مارکیٹنگ حلال بتا کر کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ دنیا بھر کے اسلامی دیش حلال شبد یعنی کہ لفظ سن کر ترکیہ کے ہتھیار خریدنے کے لیے راضی ہو جائیں گے. اب ان کو لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے باقیوں کو بھی پاگل سمجھا ہوا ہے، باقی جو ملک ہیں ان کو بھی یہ پاگل ہیں، ان کو لگتا ہے باقی سارے بھی پاگل ہیں. مطلب آپ ان کو اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں سے ہار برداشت نہیں ہو رہی، لیکن تھیوری تو وہ دیں جو سمجھ میں بھی آئے، انسانی عقل میں سمجھ میں آئے کہ یہ تھیوری مانی جا سکتی. مطلب آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کا مسلم کنیکشن ہے اور کوئی بات کر سکتے تھے. مطلب آپ یہ کہہ سکتی تھی کہ مسلم کنیکشن ہے، آپ سیدھا حلال ڈرونز کے اوپر اور حرام ڈرونز کے اوپر ہی تھیوری آپ نے دے دی ہے. مطلب یہ وہی بات ہے نا کہ وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے نفرت پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے اور کیا کانسیپٹ ہے؟ وہاں پر صرف یہ سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں پر سیکولر یہ لوگ ہیں نہیں. وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے جو نفرت پائی جاتی ہے، وہاں پر صرف کٹر ہندو رہتے ہیں اور وہ کسی اور مذہب کو برداشت نہیں کر سکتے، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو. مسلمانوں کے حوالے سے تو یہ جو نفرت رکھتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ صرف کٹر ہندو ہیں. یہ سیکولر ہونے کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، صرف مسلمانوں کے حوالے سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے. ان کا میڈیا نفرت پھیلانے کا کام کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، اور یہ مسلمانوں کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہتے. مطلب ان کی اتنی چھوٹی ذہنیت ہے اور اتنی گھٹیا ان کی سوچ ہے. آگے چل کے یہ کہتی ہیں کہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، ترکیہ نے بھارت اور پاکستان دونوں کے خراب تعلقات کا خوب فائدہ اٹھایا. اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے اس نے پاکستان جیسے اسلامک دیش کو چنا جو کہ ایک ہندو دیش بھارت سے الجھا رہتا ہے. اس پروگرام میں آگے جا کے کہتی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی 4 دن کی جنگ سے بھارت کو 5 سبق ملتے ہیں. چلیں جی 5 سبق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، چین اور ترکی ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے. چلیں جی آپ نے یہ تو مانا نا. خیر، نمبر 2، آگے کہتی ہیں کہ جی امریکہ پاکستان کو بھارت کے برابر کا مانے گا. تو یہ میرا خیال ہے آپ کو پہلے کوئی شک تھا، جب آپ کو چپیڑیں لگی ہیں نا اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے. تیسرا کہ جی بھارت صرف روس اور فرانس پر بھروسہ کر سکتا ہے. میرا خیال ہے فرانس پہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کو خراب جہاز بھیجتے ہیں. آگے کہتی ہے کہ جی اگر آئندہ کبھی جنگ ہوئی تو بالی ووڈ اور سپورٹس کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ چپ رہیں. اچھا، یہ بھی ان کی ایک پرانی عادت ہے، یہ اس طرح کے موقع کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے الزامات لگانے. جو تو کیوں نہیں بولا، تجھے بھی بولنا چاہیے تھا، تیرا کیا موقف ہے، تو یہ بول، تجھے یہ بولنا چاہیے. مطلب یہ اس قسم کی جو ہے وہ گھٹیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ایک ٹی وی پروگرام ہے، اس کے اوپر ایک شو ہے، یہ انڈیا کے اوپر یہ پروگرام آتا ہے. تو اس میں لائیو شو کے اندر ایک پارٹیسپینٹ نے جو ہے وہ اس کے اندر بول اٹھا. اس نے کہا کہ جی امریکہ کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ ہار گئے. اس نے بار بار کہا کہ جی ہم لوگ ہار گئے، اور آگے سے اینکر بول پڑا جی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ہار گئے کا شبد آپ نے کیوں یوز کر دیا. مطلب اس قسم یہ جوکر ہیں سارے، یہ جوکر ہیں واقعی، یہ پاگل بھی ہیں اور جوکر بھی ہیں. ان کو نہیں پتا کیا بات کرنی ہے. جرنلزم ان کو پتہ نہیں ہے جرنلزم ہوتی کیا ہے. اور اسی جرنلزم کے حوالے سے نیو یارک ٹائم میں ایک خبر بھی آئی ہے ان کے حوالے سے، پراپر ایک پورا آرٹیکل ہے، میں اس کا آپ کو پورا خلاصہ دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی جنگیں پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں، کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی. اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے بھی جو ہے وہ دونوں سائڈ سے مرچ مسالہ جو ہے وہ تھوڑا بہت ایڈ کیا جاتا ہے. مرچ مسالہ مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 10 جہاز گرائیں تو آپ لوگ 15 کہہ دیتے، اتنا ایک ہوتا ہے. لیکن اس بار نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس مرتبہ انڈیا کے اندر جو ان کے مین سٹریم میڈیا نے، جو ان کے اینکرز نے کردار ادا کیا ہے وہ شرمناک ہے. مطلب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کراچی اڑا دیا تھا، راولپنڈی اسٹیڈیم اڑا دیا تھا، کوئٹہ کے حوالے سے جو انہوں نے خبریں دی تھی. مطلب انہوں نے جو خبریں دی، اب نیو یارک ٹائمز بھی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. مطلب ان کی یہاں پہ تو بے عزتی ہو ہی رہی ہے، باہر بھی ہو رہی ہے. مطلب آپ لوگ، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ لوگ جوکرز ہیں، یہ مسخرے ہیں سارے.
یہ پاگل ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کیا بول رہا ہے. حلال ڈرونز والا کانسیپٹ آ گیا اور پھر اس نے بولا کہ جی ہم لوگ جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ ہار گئے. اینکر آگے سے اس کو پڑھ گیا باقاعدہ کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا آپ لوگ، ہم لوگ ہار کیسے گئے، یہ کون سا شبد آپ نے یوز کر لیا. یہ مسخرے ہیں سارے اور بے وقوفوں والی بات کریں. اور ان سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ مر جائیں گے. یہ لوگ نہیں قبول کر سکتے کبھی بھی کہ پاکستان ہم سے جیت کیسے گیا. یہ لوگ مر جائیں گے اور آنے والے دنوں میں مزید آپ کی بے عزتی جو ہے وہ جاری اسی طرح سے رہے گی، کیونکہ جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں نا اسی طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ شرمسار ہوتے رہیں گے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.